اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ۔ ہدایت ٹی وی کے ناظرین، دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں، خدا آپ کو کوئی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور خدا ہر بلا، ہر وبا، ہر مرض سے آپ کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ شرف اور سعادت بخشا کہ ہم کریمہ اہل بیت کے ذریعے مبارک کے نزدیک ترین حصے سے آپ کے لیے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ کریمہ اہل بیت کا لطف و کرم بھی شامل حال ہے ہدایت ٹی وی کے کہ ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے جوار میں ہیں، آپ کے ذریعے کے پاس سے آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً جب بات شیعیت کی فکری بنیادوں کے حوالے سے ہو، جب بات خود شیعیت کی حقیقت کے حوالے سے ہو، جب بات خود مکتب تشیع کے حوالے سے ہو، تو یقیناً اس دیار سے اگر ہم پروگرام پیش کریں گے تو معنویت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور ولایت یقیناً اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ملتا ہے کہ ایک شخص کہ اگر اسے حضرت نوح کی عمر کے برابر زندگی دے دی جائے اور وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں صرف کر دے، یہاں تک اپنی زندگی میں 1000 حج بھی وہ کر لے، اور اس کے بعد بھی خدا اس کی زندگی کو اور بڑھا دے، اور پھر وہ صفا اور مروہ جو شاعر الہی ہے اس کے درمیان سعی کرتے ہوئے اگر وہ مظلوم شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ ساری عبادتیں اس کی ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر حب علی نہ ہو، اگر ولایت امیر المومنین نہ ہو تو خدا اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ سمجھیں، یقیناً حب علی علیہ الصلاۃ والسلام، ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہمیں خدا تک پہنچائے گی، ہمیں حقیقت تک پہنچائے گی، اور ولایت امیر المومنین ہمیں جس حقیقت تک پہنچاتی ہے اسی حقیقت کو تو شیعیت کہتے ہیں، اسی حقیقت کو مکتب تشیع کہتے ہیں، جس کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں کیا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ کو روبرو کرائیں گے اپنے مہمان سے، ہمارے ساتھ محترم اور مکرم استاذ حوزہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ پہلے کی طرح ہی تشریف فرما ہے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اس تمام تر مصروفیات کے باوجود، اور یہ جو ایک اہم موضوع کے تحت ہم نے گفتگو شروع کی تھی، آپ مسلسل اس پر اہم ترین باتوں سے ہمارے ناظرین کو مستفیض کر رہے ہیں۔ جی، میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، ہدایت ٹیم کا اور ناظرین کا بھی، کہ ہماری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں جوار کریمہ اہل بیت میں کہ خدا معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہدایت ٹی وی ٹیم کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ٹیم کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح سے مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے ان کے پیغامات کو پہنچانے میں ہم کوششیں کرتے رہیں، اور خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو کامیابیاں میسر کرتا رہے۔ ہم شیعیت کی فکری بنیادوں میں جو گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو ہماری یقیناً مختلف مرحلوں کو طے کرنے کے بعد پہنچی تھی محبت کے اوپر، کیونکہ جب ہم محبت کو سمجھ جائیں گے تو یہ محبت ہمیں بتائے گی کہ اساس دین یہ محبت کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی محبت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً اس محبت کے پہلو کو اگر سمجھ لیا جائے کہ خدا سے محبت اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت ہمیں کیا نتیجہ دیتی ہے، کیسے ہونی چاہیے، تو ہمارے لیے سارے مباحث آسان ہو جائیں گے۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے مہمان سے۔ قبلہ، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے محبت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کیا تھا، آپ نے محبت کی نشانیاں بھی بتائی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فرمودات بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش کیے تھے
کہ اگر انسان محبت کرتا ہے تو اسے کیسے رہنا چاہیے۔ ہم سب دعوے دار ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے اور اطمینان ہو جائے کہ خدا بھی محبت کرتا ہے ہم سے، اہل بیت بھی محبت کرتے ہیں؟ یا ہم اگر سوال کو بدل کے پوچھنا چاہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی کو چاہتے ہیں اور کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس کے وجود کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سن رہا ہے، ہمارا احترام کر رہا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے، اور ہم اس کے ثبوت کو اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، جی، جن چیزوں کی ہمیں چاہت ہے انہی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، جن چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں ان چیزوں سے وہ دور رہتا ہے، لباس ویسا پہنتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، جی، ظاہری وضع قطع ایسی بناتا ہے جیسی ہم چاہتے ہیں، تو خود بخود ہمارے وجود کے اندر اس کی اور محبت پیدا ہوگی۔ بنیادی طور پر جتنا جتنا ہم اطاعت الہی اور بندگی کی راہ میں قدم رکھیں گے اتنا ہی ہم محبوب پروردگار ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ ایک منزل ہے جی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حبیب سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور قل بھی کہہ دیا، کہہ دو، تاکہ یہ نہ رہے کہ یہ بات تم نے اپنے ذہن سے کہہ دی، اپنے دل سے کہہ دی، یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے، خدا کہلوانا چاہ رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اس کے بعد خدا بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی خدا اگر ہم سے محبت کر رہا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے کہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم اتباع پیغمبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جی، ایک منزل۔ مختلف احادیث ہیں، ایک اور حدیث ہے اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے یا محمد وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ بعض علماء نے اس کو وجب تو سے تعبیر کیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور یہاں پہ گفتگو ہے کہ واجب کرنا حکم تکلیفی نہیں ہے، پروردگار نے اپنے اوپر فرض کیا ہے اپنے لطف کی بنیاد کے اوپر۔ جی، یعنی وہ بہتر سمجھتا ہے ایسا کرنا، وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اب یہ یا محمد آپ وجبت پڑھیں یا وجب تو، یا محمد وجبت محبتی للمتحابین فی، میں ان لوگوں کی محبت کو فرض کر رہا ہوں اپنے اوپر جو میری راہ میں دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ وہ ان افراد سے پروردگار محبت کرتا ہے جو خدا کی راہ میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ واہ۔ اب اس کے بعد وجبت محبتی للمتقاطعین، میں ان لوگوں کی محبت کو اپنے اوپر فرض کر رہا ہوں کہ جو میری راہ میں میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے کچھ لوگوں سے اپنے رابطے کو منقطع کرتے ہیں، شیطان کے راستے پر نہیں چلتے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلتے جو میری نظر میں جن کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر میرا غضب نازل ہوتا ہے، ان لوگوں سے بچتے ہیں۔ تو ایک منزل تو یہ ہے کہ اے حبیب میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو میں چاہتا ہوں جو میری وجہ سے لوگوں کو چاہتے ہیں، خدا کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو چاہتے ہیں۔ دوسری منزل وجبت محبتی للمتقاطعین، جو میری وجہ سے ان لوگوں سے اپنے راستے کو الگ کر لیتے ہیں کہ جو میرے نزدیک مورد غضب قرار پائے ہیں، جنہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان سے رابطے کو توڑ لیتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتقاطعین، میری محبت واجب ہے، میرے اوپر فرض ہے ان لوگوں کی محبت، ان کو میں چاہوں گا، ان سے میں محبت کروں گا جو میرے بندوں سے محبت کریں گے، اور جو میری وجہ سے، میری حکم کی وجہ سے، میری مشیت کو فالو کرنے کی بنیاد کے اوپر، میری شریعت پر چلنے کی بنیاد کے اوپر کچھ خاص لوگوں سے جن سے میں نے ترک تعلق کرنے کے لیے کہا ہے، ان سے ترک تعلق کر دیں گے، جن کے ساتھ حشر و نشر کے لیے میں نے منع کیا ہے ان کے ساتھ حشر و نشر نہیں کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک میں ان لوگوں سے محبت کروں گا جو میری وجہ سے محبت کریں گے، میں ان لوگوں سے محبت کروں گا جو میری وجہ سے ترک محبت کریں گے کچھ دوسرے لوگوں سے۔
وجبت محبتی للمتواصلین فیہ، اور میں ان لوگوں سے محبت کروں گا کہ جو میری وجہ سے اپنے رشتے کو جو ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑ لیں گے میری وجہ سے، للمتواصلین فیہ، میری وجہ سے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مثلا فرض کریں کسی نے اپنے بھائی سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، گھریلو رشتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ کے درمیان کے رشتے ہیں، کسی نے کسی وجہ سے توڑ لیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری بنیاد کے اوپر اس رشتے کو کہ جسے اس نے خود توڑا ہے وہ جوڑے گا، چونکہ میرا خدا چاہتا ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ بہن بھائی کا رشتہ اس لیے نہیں ہے کہ توڑ دیے، رشتوں کے حصار میں پروردگار نے ہماری زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے سے اس کی خاص مصلحت تھی، اس نے چاہا کہ ان رشتوں کے حصار میں تم رہو۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان رشتوں کو کاٹنے والے، توڑنے والے، جنہیں پروردگار نے بنایا ہے۔ اب عموماً جو رشتے ٹوٹتے ہیں کس بنیاد کے اوپر؟ یہ آپسی جو خونی رشتے ہوتے ہیں یہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، لیکن یہ سرد کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے اندر یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارے رشتے ناطے توڑ دیے؟ آپ کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ یہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جو ملنا جلنا ہوتا ہے ہم بند کر دیتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ میری محبت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت کن لوگوں کے شامل حال ہے، تو ایک وہ افراد، وہ گروہ ہے کہ جو میری وجہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو وجبت محبتی للمتواصلین، یعنی قطع تعلق نہیں کرتا ہے، ملتا ہے، تعلق نہیں کرتا ہے، فی یا میری وجہ سے، میری وجہ سے۔ پروردگار تو نے کہا ہے کہ صلہ رحم کرو، تو نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، تو نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اس لیے میں ایسا سلوک ہم کرتے ہیں جی۔ وجبت محبتی للمتوکلین علیہ، اب میری محبت ان لوگوں کے شامل حال بھی ہے کہ جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو میرے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کے اوپر جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو ایک منزل یہ ہے، ظاہر ہے بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی کو جو ماہر وکیل ہوتا ہے، اگر کوئی کیس لڑنے کے لیے آپ اسے دیتے ہیں تو بیچ بیچ میں آپ اس کو نہیں بتاتے کہ اس طرح سے کرو، آپ صرف کیس اسے بتاتے ہیں، ہم کیس سونپ دیتے ہیں، پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد۔ نعم المولا و نعم النصیر، نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل۔ وہ بہترین وکیل بھی وہی ہے، نعم النصیر بھی وہی ہے، بہترین مددگار بھی وہی ہے، اس سے بہتر وکیل کون ہوگا؟ ہم اس کے حوالے کر دیں۔ یہی توکل ہے کہ ہم جب خدا کے حضور میں ہم نے ایک مسئلے کو سونپ دیا، اب مالک تیرے اوپر بھروسہ ہے، تو خود دیکھ رہا ہے، تجھ سے بہتر کون ہے؟ اس لیے کہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ اور آپ اب اس کو دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ جتنی محبت پروردگار اپنے بندے سے کرتا ہے اس کا کوئی نظیر اس کی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، کوئی ثانی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، یا موسیٰ ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المومن، میں نے کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں کیا جتنا کہ میں نے اپنے ایک بندے مومن کو خلق کیا، اور جتنی محبت اپنے بندے مومن سے کرتا ہوں اپنی مخلوق میں کسی سے بھی نہیں کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ اپنے بندے مومن سے جو محبت مجھے ہے اتنی محبت مجھے کسی سے نہیں ہے۔ وَإِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور بے شک میں اپنے بندے کو اس چیز میں مبتلا کرتا ہوں کہ جو اس کے لیے بہتر ہو۔ ابتلا جو ہے یہ ایک آزمائش کے معنی میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مطلب آج کل جیسا آپ نے کہا ابتلا آزمائش ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اکثر لوگ، خود ہماری کمیونٹی میں اہل بیت کے چاہنے والے، جب آزمائشیں آتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، جا وجہ شکوے کرنے لگتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے، ہم تو اتنے عبادت گزار ہیں، ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ آزمائش کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جی، آزمائش کے سلسلے سے اس میں اس کے فلسفے کو نہیں جانتے ہیں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ جب خدا پر بھروسہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر خدا کچھ کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی حکمت ہوگی اس کی، کوئی حکمت ہے۔ اگر اس نے ہمیں بیمار کیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے، اگر اس نے کسی خاص امتحان میں ڈالا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو
صبح صبح بچہ سونا چاہتا ہے، ماں باپ اٹھاتے ہیں بیٹا اسکول جانا ہے، بچے کو بہت برا لگتا ہے، ماں کہتی نہیں تمہیں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو علم کی وادیوں میں تم قدم نہیں رکھ سکو گے، آگے کی زندگی تمہارے لیے تاریک ہو جائے گی. بے شک. پروردگار بھی صبح کے وقت ہمیں اٹھاتا ہے، اٹھو تمہیں نماز پڑھنا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضری دینا ہے. اگر تم حاضری نہیں دو گے تمہاری روح تاریکیوں کا شکار ہو جائے گی. اب ہم ایک منزل پر اگر یہ کریں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں اٹھنا ہے، تو بالکل اس بچے کی طرح جو اسکول نہیں جائے گا تو کیا اس کا حال ہوگا؟ در در کی ٹھوکریں کھائے گا. اگر مالک کے سامنے میں ہم کھڑے نہ ہو کر نماز نہ پڑھیں، اگر مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی اگر ہمارے وجود کے اندر سکت نہیں ہے کہ اس کے حضور روبرو ہو کر ہم اس کا شکر ادا کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ ایک منزل وہ آئے گی کہ زندگی میں ہر طرف سے ہمیں دھتکارا جائے گا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خوب حدیث کے اندر یہ ہے کہ اے موسیٰ، میں نے بندہ مومن سے زیادہ محبوب ترین کوئی مخلوق خلق نہیں کی. اگر میں کسی چیز میں اس کو مبتلا کرتا ہوں تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے اس میں خیر ہے. یہ بندہ مومن کی شان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس میں میرے لیے خیر ہے. وہ اوافی لما ہوا خیر، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اگر میں کسی چیز میں اس کو عافیت دیتا ہوں تو اس کے اندر بھی خیر ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَبْدِي عَلَيْهِ، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، کیا اس کی صلاح میں ہے، کیا اس کی مصلحت میں، یہ مجھے پتہ ہے. تو اب یہ منزل ہے کہ انسان اگر ایسی منزل پر آ جائے، ایسے مقام پر آ جائے کہ جہاں خدا کے سامنے اب اپنی پوری زمام عمر، اپنی زندگی کی باغ ڈور خدا کے حوالے کر دے کہ مالک میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو اپنا کام کر. پروردگار نے بھی کہا ہے کہ تم مالک کی بارگاہ میں اگر حاضر ہو رہے ہو تو یہ سوچ کے آؤ کہ تم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب خدا کو خدائی کرنا خوب آتی ہے، اسے پتہ ہے اسے کیسے خدائی کرنا ہے. تم بندگی کرو، تم بندگی کرو گے، وہ تمہارا بہت بہتر خدا ہے، وہ خدائی کرنے والا ہے. یہ جو مرحلہ ہے جزا و فضا والا، کہ جہاں پر ہم جا کے جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے، یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بہرحال ایمان کی جب کمی ہوتی ہے، جب انسان یقین کی منزلوں میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، اگر مثلا فرض کریں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بسوں سے ادھر ادھر راستے میں کوئی بچہ ڈگمگاتا ہے، آپ ہاتھ پکڑتے ہیں بچے کا، بچہ ہاتھ نہیں تھامتا ہے، گر جائے گا لیکن ہاتھ آپ کا نہیں پکڑے گا. لیکن وہی ہاتھ اگر ماں کا ہو وہ پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمیں سہارا دے دے گی. یقیناً بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں جو ان کے اپنے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان لوگوں سے مانوس نہیں ہوتے ہیں جو باہر کے ہیں. اسی وجہ سے جب کوئی آتا ہے چھوٹے سے بچے کو، جو 1-1.5 سال کا بچہ ہے، کوئی گود لے لیتا ہے وہ رونے لگتا ہے، چونکہ مانوس نہیں ہے. اور مانوس جہاں پر اسے یقین ہے کہ یہ آغوش ہمیں محفوظ رکھے گی. تو یہ منزل جو ہے یہ ایمان کی منزل ہے. جتنا ہمارا ایمان قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں گے. اب دیکھیں آپ شہدائے کربلا، اتنی زیادہ مصیبتیں، سب کچھ، اس کے بعد جیسے جیسے منزل شہادت قریب آ رہی ہے سب کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا ہے. کیوں نکھرتا جا رہا ہے؟ نورانیت میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے اپنے اس رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس نے یہ نعمت حیات دی تھی. اب اس سے ملاقات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ اس سے ملاقات سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یقول اللہ عز و جل، حدیث ہے، من لم یرض بقضائی، جو میری قضاء و قدر پر راضی نہیں ہے، ولم یشکر لنعمائی، میری نعمت پر وہ شکر ادا نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بلا پر، میری آزمائش پر وہ صابر نہیں ہے، فلیتخذ ربا سوائی، تو وہ اپنا ایک الگ خدا بنا لے. اللہ وہ اپنا، یہ لب و لہجہ آپ روایت کا دیکھیں، وہ اپنا الگ ایک خدا بنا لے جو میری رضا پر راضی نہیں ہے، جو میرا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا جب میں اسے کوئی مصیبت میں گرفتار کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منزل ہے، منزل معرفت، کہ جب ہمارے وجود کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ خدا ہم سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. بے شک. بالکل اسی طرح جب ایک بچہ یہ جان لے گا کہ ماں ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے، تو وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے کہ چونکہ ماں ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے، اب ماں جو کہہ رہی ہے اس کی بات پر عمل کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے ماں باپ کے حوالے کر دیے. کیوں کر دیے ماں باپ کے حوالے؟ کہ وہ ہمارے حق میں بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں.
اسی طریقے سے رب ہے، رب انسان کو، مالک انسان کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اس سے زیادہ چاہتا ہے جتنا انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر خدا کے حوالے اپنے امور کو کر دیں تو اس سے بہتر کوئی ہمارا ناصر و مددگار نہیں ہے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ یقیناً ناظرین، ہم نے جو سوال پوچھا تھا اپنے مہمان سے وہ یہ کہ خدا کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بہترین جواب جو روایات کے سہارے سے ہمارے مہمان نے دیا وہ یہ کہ خدا نے جن چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، وہ جن چیزوں کو حکم دیتا ہے، ہم ان چیزوں میں دیکھیں کہ کون ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ خود ہماری فیملی میں دیکھ سکتے ہیں، ایک انسان زیادہ مطیع ہے، ایک انسان زیادہ عبادت کرتا ہے، ایک انسان خدا کی باتوں کو زیادہ اچھی طرح سے انجام دیتا ہے، اور ایک انسان ہے اسی گھر میں جو نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یوں تو اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جو زیادہ اس کی محبت کے حقدار ہیں وہ افراد ہیں جو اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے اسے انجام دیتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے ترک کرنے کے لیے وہ اسے ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم رکیں گے یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارگاہ کریم اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ ہم اپنے موضوع میں آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ہماری اس حوالے سے تھی کہ پروردگار عالم کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو ہم سب اس سے محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت اطہار کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً جو ان کے فرمودات کو، جو ان کی باتوں کو زیادہ طور پر مکمل طور پر انجام دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ وہ ہیں کہ جن سے اہل بیت بھی محبت کرتے ہیں اور خدا بھی محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ہر انسان اپنے الگ انداز سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ خدا سے ہو، اہل بیت اطہار سے ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ سارے لوگ جو محبت کرتے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں کسی کی محبت میں شدت ہوتی ہے، کسی کی محبت میں نرمی ہوتی ہے، کوئی ایسے اعتدال پر رہ کر محبت کرتا ہے۔ تو آخر یہ محبت کی درجہ بندی اگر کی جائے تو محبت کا سب سے کم ترین درجہ کسے کہا جائے گا، ہم اسے جاننا چاہیں گے۔ اپنے مہمان سے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ، تقریباً ہمارا سوال واضح ہے، ہر انسان الگ الگ انداز سے محبت کرتا ہے، محبت کا جو سب سے کم ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو دل کے اندر کسی کے سلسلے سے ایک خاص کیفیت کا آنا کہ جہاں پر ہم کسی کو چاہ رہے ہیں، کسی کی چاہت ہو، ایک ہی منزل ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک وہ چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی محبت کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ ہم کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولتا ہے، غلط بولتا ہے تو ہم اس سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ بظاہر یہ کم ترین درجہ ہے، لیکن مومنین کے سلسلے سے اگر آپ اس کو لیں تو حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی کہ ینبغی للمومن، مومن کے لیے سزاوار ہے کہ اگر وہ کوئی گفتگو اپنے دوسرے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو وہ گفتگو اچھی گفتگو کرے۔ واہ واہ۔ کم ترین درجہ محبت یہ ہے کہ اگر آپ، چونکہ ہم نے اس رخ کو اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے شامل حال ہے جو میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بے شک، جو بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس بندوں سے محبت میں جو کم ترین درجہ محبت ہے وہ کیا ہے؟ کیا کریں ہم؟ کہا گیا ہے، روایات اور احادیث میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے انداز سے گفتگو کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، کوئی تہمت اپنے بھائی کے اوپر نہ لگائیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ کم سے کم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، واہ، اپنے ایک مومن کے لیے یہ کم ترین درجہ ہے جسے روایت میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ قبلہ، ہم گزشتہ جب پروگرامز کر رہے تھے تو ایک جگہ گفتگو یہاں تک بھی پہنچی تھی، آپ نے بس اشارہ کیا تھا کہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے والے ہیں یا عاشقان آل محمد، 20 خصلتیں ہیں ان کی 20 صفات ہیں، ان کی 20 خصوصیات ہیں۔
آپ نے ایک اشارہ کیا تھا. ہم جاننا چاہیں گے آج یہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں کہ جو عاشقان آل محمد ہیں حقیقی معنی میں، وہ 20 صفات کون کون سے ہیں جو ایک عاشق آل محمد میں ہونے چاہیے. دیکھیں احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف صفات اور خصائل کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ فَإِنَّ فِي حُبِّ اہل بیتی 20 خصلہ، میرے اہل بیت کی محبت میں 20 خصلتیں ہیں، جی 20 خصوصیات ہیں. 10 منها فی الدنیا، ان میں سے 10 خصوصیتیں ایسی ہیں جو دنیا میں، وہ 10 منها فی الآخرہ، 10 خصوصیتیں وہ ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی. اب پہلے آخرت میں جو کام آئیں گی ہم دنیا کی بات کرتے ہیں. جی دنیا ضرور. میں وَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَالزُّهْدُ، دنیا میں ہمارے اہل بیت سے محبت کرنے والے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر زہد پایا جائے گا، وہ زاہد ہوگا، وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، اس کے وجود کے اندر لگاؤ نہیں ہوگا دنیا کا. دنیا اس کی طرف آئے گی لیکن وہ دنیا سے فرار کرے گا. اب آپ کو میں ایک مثال دوں ایک واقعے کے ذریعے سے. ایک شخصیت ہیں اور معروف شخصیت ہیں، امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں نام آتا ہے ابا بصیر. ابا بصیر ایک زمانے میں کوفے میں رہتے تھے اور ان کے پڑوس میں ایک شخص ایسا تھا جو بنی امیہ کے حاکموں میں تھا اور ان کے والیوں میں تھا، اور اس کو کہا ہے عمال بنی امیہ میں سے، جی ان کے کارندوں میں کارکنان میں سے تھا. وہ جب شب ہوتی تو بزم عیش و عشرت سجاتا، بڑی کنیزیں تھیں اس کے ہاں، گانا بجانے والی تھیں، اللہ اکبر. اور ایک طرح سے آپ کہا جائے کہ مختلف خاتون سنگرز اور یہ سب، اور وہ محفل طرب سجا کے اپنا رات بھر مشغول رہتا. گانے بجانے کی آوازیں آتی، پریشانی ہوتی، جی پڑوسیوں کو بھی پریشانی ہوتی. ایک بار ایسا ہوا کہ ابا بصیر جو ہے وہ سفر کے لیے آمادہ ہوئے کہ مولا کی خدمت میں حاضر ہو، امام صادق علیہ السلام. تو اس سے بھی کہا کہ اچھا کہ بھائی تم اگر کچھ کہنا چاہتے ہو، میں امام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تم اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، تمہارا پیغام بھی پہنچا دوں گا. کہا کہ مولا کو میرا سلام کہہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محبت کرتا تھا تبھی سلام جی کے لیے کہا کہ سلام کہہ دینا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں محبت، پیروی نہیں کرتے ہیں. کہا کہ میرا سلام کہہ دینا. ابا بصیر آئے اور آنے کے بعد مولا کو پیغام پہنچایا کہ فلاں نے فلاں ایسا سلام کہا ہے. مولا نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگر تم ہمارے راستے پر ہو تو جن باتوں سے ہم نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. واہ. ان کو اگر تم انجام دیتے رہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے راستے پر نہیں ہو. اب ابا بصیر نے حج وج کیا اور مولا سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد جی واپس آئے. بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے. عموماً جی. ایسا ہوتا ہے کہ حج کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں ملنے. جی ہاں. تو یہ بھی آیا. حج کا ایک ولیمہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، اسی لیے لوگ آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. مبارکباد دیتے ہیں. ولیمہ تو حاجی کے اوپر ہوتا ہے، وہ رکھتا ہے ولیمہ. جی جی. بہرحال اس میں آتے ہیں لوگ، جی ہاں. مبارکباد دینے کے لیے ملتے ہیں. ویسے بھی لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے کہ بھائی حج کرنے کے بعد آیا. تو بہرحال وہ بھی گئے. وہ صاحب جو پڑوسی تھے انہوں نے، ابو بصیر نے کہا کہ میں نے تمہارا پیغام پہنچایا اور مولا نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سب کچھ وہ ساری چیزیں کہ جن سے مولا نے کہا ہے اگر تم ان سے رکتے ہو تب تو بات ٹھیک ہے. اور مولا نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ ابا بصیر اس سے کہہ دینا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسان ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ حالت احتضار جب تم پر طاری ہو تو ہم سرہانے موجود ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قبر کا حساب کتاب آسان ہو جائے تو ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، جن سے ہم نے روکا ہے بچو. اب بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مجھے اس پہ گفتگو بھی نہیں کرنا ہے. جی. مجھے یہ کہنا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، آپ مثلا فرض کریں آپ
بہشت میں چلے بھی جائیں گے، روایات اگر ہیں اور وہ کہتی ہیں آپ بہشت میں چلے جائیں گے، سلم نہ مان لیا چلے جائیں گے، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ حالت احتضار میں آپ کا امام آپ کے سرانے ہو؟ کیا بہتر کیا نہیں ہے خوب. کہ جب قبر میں آپ جائیں تو قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور امامت ہو؟ واہ. تو اگر یہ ہے تو امام نے قطعی طور پر کہا ہے کہ اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو ہماری باتوں پر عمل کرو. سبحان اللہ. اس کا مطلب پھر ہمیں عمل کرنا ہے. بہرحال یہ ابا بصیر نے یہ بات کہی، وہ شخصیت متاثر ہوئی، اور اس کے بعد ابا بصیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں سے تو اٹھ کے گئے، وہ جو بھی تھا، وہ جو شخص تھا وہاں سے جب گیا اس کے بعد کافی دنوں تک دکھا نہیں. ابا بصیر کہتے ہیں کہ پھر میں ڈھونڈتا ہوا ایک دن میں نے سوچا کہ جاؤں ان کے گھر پہنچوں، تو میں نے دروازہ دق الباب کیا. اب یہ عجیب روایت کے جملے ہیں. جی. تو دیکھا کہ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی دروازہ کیوں اوٹ میں تم کھڑے ہو، دروازہ تم نے کھولا ہے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہا برہنہ ہوں، سامنے نہیں آ سکتا. اللہ. کیوں؟ کہا کہ بس تم نے اس دن جو بات کہی تھی کہ مولا نے کہا تھا کہ اگر تم حالت احتضار میں چاہتے ہو کہ میں رہوں تمہارے پاس تو ان باتوں کو ترک کر دو جن سے ہم نے روکا ہے. تو بس منزل یہ تھی کہ جو کچھ میرے پاس کنیزیں تھیں، مالدار شخص تھا، پیسے والا شخص تھا، جی ہاں. کہ جو کچھ تھا میرے پاس سب چونکہ حرام کا تھا. اللہ. میں نے جس چیز کو دیکھا تو یہ مولا نے منع کیا ہے، جس چیز کو دیکھا وہ سب چھوڑنا پڑ گیا اسے. چھوڑ دیا. کنیزیں اور یہ بساط عیش و عشرت سب میں نے سمیٹ دی، یہاں تک کہ جو لباس تھا یہ بھی حرام کا لباس تھا، اللہ. یہ بھی چھوڑ دیا. یعنی اب جسم پر اس کے کچھ بچ بھی نہیں رہا ہے جب اس نے اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا. تو اب اس منزل پر اس نے حقیقی توبہ کی، حقیقی بتایا کہ عشق اہل بیت کیا ہوتا ہے، عشق کا جلوہ کیا ہوتا ہے. یہ جلوہ عشق جب سامنے آیا تو اب آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ کس منزل پر اس نے ایک جہاد کیا ہے. بے شک. اسی لیے کہا گیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اب یہ سبحان اللہ. اس نے اپنی ایک جنگ کی ہے، جی. یہ شہید ہے. تو یہ منزل ہے. نہیں قربانیاں دی ہیں اب، وہ جو زندگی کی جو عیش و عشرت تھی سب کچھ چھوڑ دیا. سب کچھ اس نے چھوڑ دیا. جی. اب جب ایسا ہوا تو اس کے بعد جب یہ حالت احتضار میں آیا، حالت احتضار میں تو اب عجیب منزل ہے کہ یہ شخص جب حالت احتضار میں ایک خاص کیفیت کی جو موت کی کیفیت ہے، اور ابا بصیر ملاقات کے لیے گئے تو ابا بصیر سے کہتا ہے یہ شخص کہ قد صدق صاحب، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو آقا و مولا ہیں، انہوں نے سچ کر دکھایا. واہ. اس کے بعد ابا بصیر کہتے ہیں کہ یعنی مولا گویا حاضر تھے. اس کے بعد ابا بصیر کہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ حج پہ گیا تو پھر مولا نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے سچ کر دکھایا تمہارے دوست کے ساتھ، یعنی ہم نے جو وعدہ تھا وہ ہم نے پورا کیا. واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آئے. بہرحال تو یہ ایک منزل تھی کہ پہلی جو حدیث کے اندر جو پہلا حصہ ہے، جو پہلی چیز ہے، پہلا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ زاہد انسان اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر زہد ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَالزُّهْدُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ، عمل کرنے پر، اطاعت پروردگار پر حریص ہوتا ہے. واہ واہ. اور یہ شیعوں کی خصوصیت ہے. وَالْوَرْعُ فِي الدِّينِ، دین کے اندر، اس کے وجود کے اندر ورع پایا جاتا ہے. وَالرَّغْبَةُ فِي الْعِبَادَةِ، عبادت کی رغبت پائی جاتی ہے. وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ، واہ. موت سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے. والنشاط فی قیام اللیل، رات میں جب وہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک نشاط، ایک فرحت، ایک خوشی کی کیفیت اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے. والیاس مما فی اید الناس، اور ان چیزوں سے مایوس ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس ہے، اس کو کوئی ان سے فکر نہیں ہوتی کیا ہے ان کے پاس کیا آج کل تو قبلہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے پاس ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں. جی. والحفظ لامر اللہ، اللہ کے امور کو محفوظ رکھتا ہے، اسرار کو محفوظ رکھتا ہے. والنہی عز وجل، اور جن چیزوں سے پروردگار نے منع کیا ہے وہ ان سے رکتا ہے. والتاسعہ بغض الدنیا، دنیا سے اسے نفرت ہوتی ہے. واہ. والعاشرہ السخاء، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا سخی ہوتا ہے. یہ جو کرونا کی وبا ہے، لاک ڈاؤن میں لوگ ہیں پریشان حال، تو اس میں آپ دیکھیں جو اہل بیت کے واقعی چاہنے والے ہیں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں.
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ 10 چیزیں یہ دنیا میں ہیں. اب آپ دیکھیں پیغمبر نے کہا ورع فی الدین، دین کے اندر جو ورع اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کس طرح سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہے. اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آپ دیکھیں. ایک شخصیت ہے یعقوب بن یزید، جی مولا سے امام کاظم علیہ السلام علیہ سے الصلوۃ والسلام. ملنے کا قصد کرتی ہے. آتے ہیں، ایک چاہنے والا ہے مولا کا صحابی، مولا کہتے ہیں جاؤ میرا فلاں شیعہ جو ہے مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر کو تلاش کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ مولا بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، میں کیسے پتہ کروں کہ کون ہے؟ ہاں کہا کہ فلاں جسے آپ بلانا چاہ جسے رہے آپ ہیں. بلانا چاہتے ہیں. کہ نہیں جاؤ، پتہ ہے قد و قامت بتاتے ہیں، اس طرح طولانی قد ہوگا، یہ طویل قامت ہوگا. بہرحال وہ آتا ہے، مولا کا چاہنے والا پہچان جاتا ہے جو شخص ہے جو آ رہے ہیں یعقوب بن یزید ان کا نام. جی مولا کی بارگاہ میں ان کو لے کے آتے ہیں، مولا سے روبرو ہوتے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں یعقوب بن یزید. مولا سے گفتگو ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ جو صحابی ہیں کہ کس طرح سے اپنے شیعہ کا مولا استقبال کر رہے ہیں. والورع فی الدین. اب اس کو آپ دیکھیے. جی پھر مولا کہتے ہیں کہ یعقوب گالی بکنا، کسی کے اوپر بلند آواز میں اس طرح سے ناروا تہمتیں لگانا یہ شیعوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. واہ. اب یہ صحابی جو دیکھ رہے تھے بلانے کے لیے گئے تھے کہ اب تک تو مولا بڑے اچھے سے مل رہے تھے اور یہ کیا ہوا. تو اب یعقوب ظاہر ہے کہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہاں. اور وہ بات یہ تھی کہ جب یعقوب نے اس کو بیان کیا کہ بات یہ تھی کہ جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں اپنے بھائی کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. جی وہ جو جھگڑا ہوا تو انہوں نے کچھ گالیاں نثار کر دیں. اللہ مولا نے اکبر. روکا. جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے والورع فی الدین، دین کے اندر وہ ورع رکھتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا کہ جو چاہا کسی کو بول دیا. یہ منزل ہے شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اب جب یہ مقام ایک شیعہ دنیا میں حاصل کر لیتا ہے تو اب اس کی جزا یہ ہوتی ہے کہ حدیث کا جو دوسرا جز ہے آخرت میں کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال کو کھولتا بھی نہیں ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، نامہ اعمال کھولا بھی نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اس منزل پر ہوتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ سفید ہوتا ہے، چہرہ نورانی ہوتا ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ ساری منزلیں ہیں کہ ملائک دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مقام بہشت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں وہ شیعہ اہل بیت کے جو معیار ہیں، جو اس کے ملاقات ہیں، اس کے اوپر پورا اترا تھا. جی لہٰذا جب وہ واقعی شیعہ اہل بیت تھا تو یقیناً جو شیعہ اہل بیت ہوگا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلے گا. شیعہ کہتے ہی ہم نے ابتدائی گفتگو میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو بیان کیا تھا کہ مشایعت کرنے والے کو، راہ پر چلنے والے کو. تو جب اسی راہ پر کوئی چلے گا جس راہ پر اہل بیت چلے ہیں تو خود بخود اسی منزل تک پہنچے گا جو بہشت تک جانے والی ہے. وہ راستہ ہی بہشت کا ہے، وہ راستہ ہی جنت کا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلے اور مقام بہشت تک نہ پہنچے. تو یہ نتیجہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر. یقیناً ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو شیعہ اہل بیت کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ 10 دنیا میں ہوتی ہے اور 10 آخرت میں ہوتی ہے. جو دنیا کی خصوصیات ہیں ہمارے مہمان نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ورع ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونا چاہیے، زہد ہونا چاہیے. اس طرح جو 10 خصوصیات ہیں، اب یقیناً جو اتنی سختی سے اپنی زندگی کو گزارے گا، دنیا میں وہ قربانیاں دے گا، اور جب قربانیاں دے گا تو پروردگار عالم اس کو قربانی کا جزا یہ دے گا کہ آخرت میں اس کا نامہ اعمال تو دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، مگر کھولا نہیں جائے گا حساب کے بعد. آپ اگر ایک بات کی طرف غور کریں ان خصوصیات جو شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان ہونی چاہیے، وہ یہ کہ وہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری لذتوں سے بھی دل لگا لیں اور کے پیروکار بھی بننے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے حامی بھی رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہماری ضرورت ہو اور ہم وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے ضرورت نہ پوری کریں اور دوسری طرف حامی بھی ہو جائیں.
محب ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقی معنی میں اہل بیت اطہار کا شیعہ ہونا یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمارے مہمان نے یہاں سے ذکر کیا ہے۔ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور جب یہ خصوصیات ہو جاتے ہیں تو یقیناً بندہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو حقیقی معنی میں شیعہ اہل بیت ہے اسے جنت کی خواہش نہیں ہوتی، وہ تو صرف اہل بیت کی سیرت کی پیروی کرتا رہتا ہے، جنت خود اس کی مشتاق ہوا کرتی ہے۔ حقیقی معنی میں اگر شیعہ دیکھنا ہے تو سلمان شیعہ ہے، حقیقی معنی میں اگر شیعہ دیکھنا ہے تو ابو ذر ہے، حقیقی معنی میں اگر شیعہ کو دیکھنا ہے تو مقداد ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل طور پر اقتداء کرتے ہیں۔ تو پھر حدیث بھی یہ کہتی ہے الجنت تشتاق الیک و الی ابی ذر، اس طرح سے یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جب یہ پوری قربانی اپنی اہل بیت اطہار کے لیے دیتے ہیں، خدا کے دین کی راہ میں دیتے ہیں، تو اب یہ جنت کے مشتاق نہیں ہوتے ہیں بلکہ جنت خود ان کی مشتاق ہوا کرتی ہے۔ آئیے ہم کریم اہل بیت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کریم اہل بیت کے بارگاہ کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی معنی میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، شیعہ زندگی گزارنے کی اور شیعہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، ہمارا وقت تمام ہوا، وقت ہوا آپ سے وداع لینے کا، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں اور اپنے موضوع سے متعلق اہم باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔